السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ احباب گرامی قدر، اللہ پاک نے ہر انسان کو اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کے لیے زبان جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اگر انسان اس عظیم نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس زبان کی حفاظت نہیں کرتا، بولنے سے پہلے سوچتا نہیں اور تولتا نہیں، آوارہ الفاظ بولتا رہتا ہے، تو یہاں جو زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہاں یہ جہنم کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک آدمی اہل جنت والے اعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ بینہ و بین الجنت الا شبرن، اس آدمی کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یتکلم بکلمۃ، یہ آدمی اپنی زبان سے ایک کلمہ ایسا بولتا ہے کہ تہوی بہ فی نار جہنم 70 خریفا، اس ایک کلمے کی وجہ سے یہ آدمی 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ یعنی اس آدمی کے نیک اعمال نے، اس آدمی کی نمازوں نے، اس آدمی کے جہاد نے، اس آدمی کے روزے اور صدقہ خیرات نے، اس آدمی کی زکوٰۃ نے اس کو جنت کے دروازے تک پہنچا دیا تھا، لیکن اس کے ایک لفظ نے، ثم یتکلم بکلمۃ، اس کی زبان سے نکلنے والے ایک الفاظ نے اسے جنت کے دروازے سے کھینچ کر جہنم کی گہرائیوں تک پہنچا دیا۔ احباب گرامی قدر، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہمیں بولنے سے پہلے سوچنا ہوگا، تولنا ہوگا اور اس کے بعد بولنا ہوگا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے معاذ، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ تو حضرت معاذ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، ہمارے الفاظوں پر جو ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، اے معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، کل قیامت والے دن هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، یہ زبان سے نکلنے والے الفاظ ہی تو ہوں گے جس کی وجہ سے کل قیامت والے دن لوگوں کو اوندا منہ اور نتنوں کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے، بیہودہ الفاظ، تکبر والے الفاظ ہم بولتے رہیں گے، تو یاد رکھنا یہ زبان ہمیں کل قیامت والے دن جہنم سے ہٹا کر، جنت سے ہٹا کر جہنم کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی نے دوسری کے متعلق کہا تھا کہ اے چھوٹے قد والی، حالانکہ اس کا قد چھوٹا تھا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میری بیوی، تو نے جو جملہ بولا ہے یہ اتنا کڑوا ہے کہ اگر اس جملے کو میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو یہ میٹھا سمندر اس جملے کی وجہ سے سارے کا سارا کڑوا ہو جائے گا۔ اور آج ہم ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ تمہارا نہ منہ نہ متھا جن پاڑو لتھا، کسی کے کانوں کے بارے میں عجیب بولتے ہیں، کسی کے ناک کے بارے میں عجیب بولتے ہیں، حالانکہ اللہ ذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ پاک نے جس شکل و صورت میں انسان کو چاہا اسے بنا دیا، اس کی تخلیق کرتی تو اور میں کون ہوتے ہو اللہ کی تخلیق کے بارے میں ایسے الفاظ بولنے والے؟ احباب گرامی قدر، آپ سے گزارش ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کیجئے تاکہ کل قیامت والے دن ہم زبان کی وجہ سے کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔